آپ نے حضرت ام سلمہ آپ کی بیگمات میں سے ہیں، ان سے فرمایا کہ ذرا دروازے پر کھڑی ہو جاؤ، ایک فرشتہ آ رہا جو پہلے کبھی آیا نہیں مجھ سے ملنے کے لیے۔ وہ دروازے پہ کھڑی ہو گئیں، اتنے میں کہیں سے حسین کھیلتے ہوئے آئے، بس ام سلمہ کے روکتے روکتے بھاگ کے اندر چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد اندر سے رونے کی آواز آئی، اللہ کے نبی کے زور سے رونے کی آواز۔ بس ام سلمہ اندر گئیں تو دیکھا آپ نے حسین کو ایسے سینے سے لگایا ہوا تھا اور پھوٹ پھوٹ کے رو رہے تھے۔ تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ میرے ماں باپ قربان، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا کہ یہ فرشتہ جو آیا تھا وہ یہ بتا کر گیا ہے کہ میرے اس بچے کو میری امت قتل کر دے گی، مجھے وہ زمین دکھائی ہے جہاں پر اس کا خون گرے گا، وہ مٹی دکھائی ہے۔ اللہ کے لیے تم ہمدردی کرو امام حسین سے، جس کے بارے میں رسول اللہ کا دین پایا گیا اور اس کی موت سے پہلے حدیث پاک میں یہ بھی آتا ہے، وہ سارے علامہ المانی صاحب نے اکٹھے کر دیے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حجرے میں داخل ہوئے، رسول اللہ کے آنسو بہ رہے، فرمایا یا رسول اللہ آپ بچے کو اپنی گود میں کھلا بھی نہ، رو رہے ہیں، فرمایا ابھی خبر دی گئی کہ یہ بچہ شہید کیا جائے۔ آپ نے کبھی نام نہیں لیا، ان حدیثوں کا حوالہ نہیں دیا، اتنا بغض اور کینہ ہے کہ تاریخی جھوٹ۔ امام زین العابدین ساری رات رویا کرتے تھے، ان کے ایک خادم نے کہا حضرت آپ ساری رات کیوں روتے، سوتے ہی نہیں، ساری رات روتے رہتے۔ تو وہ پھر رونے لگے اور فرمایا میرے دوست یعقوب علیہ السلام کا یوسف گم ہوا تھا، مل گیا تھا، لیکن ایک کی جدائی میں 40 سال رو 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 آنکھیں ختم کر دی، میں نے ان آنکھوں سے سارے گھر کو ذبح ہوتے دیکھا۔ یا کوئی پروگرام ارینج کرتا ہے اور اس میں وہ واقعہ یاد کروا کے لوگ روتے ہیں، اس میں کوئی قباحت نہیں بلکہ ثواب کا کام ہے، اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ مسند امام احمد میں صحیح سند کے ساتھ جلد 1 صفحہ 85 پر انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 648 نمبر حدیث ہے، صحیح سند کے ساتھ۔ سیدنا علی کہتے ہیں کہ ایک دن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چشمان کرم سے آنسو روا تھے اور حضرت حسین کو اپنی گود میں اٹھایا ہوا اور زاروں قطار رو رہے۔ تو سیدنا علی کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کو کس نے غمناک کر دیا؟ اور تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی ابھی جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے اور مجھے انہوں نے کہا کہ آپ اس بچے سے اتنا پیار کر رہے ہیں اور آپ کی امت اس کو فرات کے کنارے شہید کر دے گی۔ تو میں اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکا اور میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ تو واقعہ کربلا ابھی ہوا نہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک چشمان کرم سے آنسو جاری ہوئے۔ مگر اس بارے میں جو توجہ کرتے ہیں نا شیعہ حضرات، وہ سوگ سال نہیں کہتے عام لوگ ہیں سوگ، شیعہ اور علماء اس طرح اس کو بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں سوگ نہیں، احتجاج ہے کہ امت نے جو ظلم کیا اور اتنا بڑا سانحہ پیش آیا۔ ہاں تو سوگ وغیرہ نہ اس کو سمجھیں، اگر سمجھنا ہے نا کوئی ہمدردی ہے آپ کو اس سے، تو آپ یہ سمجھ لیں کہ ہر سال وہ کہتے ہیں کہ امت کو جگانے کے لیے کہ لوگ اس واقعہ کو بھول نہ جائیں، اور اس کو تو ہر شخص مانے گا، ضد کی بات نہیں، میں کوئی یہ نہیں کہتا کہ یہ رسمیں وغیرہ ٹھیک ہے، مگر ہر بندہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر اتنی فریاد نہ ہوتی رہتی تو لوگ اس بات کو بڑھا دیتے۔ میرے سامنے تاریخ کہ حکمرانوں نے امام حسین کی قبر جو بنی ہوئی تو اس پر ہل چلا دی، وہاں کھیتیاں کرائیں، سپاہی کھڑے کر دیے کہ یہاں کو سلام کے لیے قتل کر دو، ہر طرح انہوں نے کوشش کی کہ یہ بات دنیا کو بھول دے۔ علماء حضرات نے بھی فتوے دیے کہ واقعہ امام حسین بیان کرنا حرام ہے۔ السلام علیکم۔ کوشش کر رہے ہیں مسجدوں میں اور سب کو بیان ہوتا ہے، امام حسین کا بیان نہیں کرتے، اس لیے اس حد تک تو یہ بات ٹھیک ہے لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، کہ ظلم ہوا انہوں تو آدمی کو چیخنے چلانے کا حق، لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، کہ ظلم ہوا انہوں تو آدمی کو چیخنے چلانے کا حق۔ رو کر امت کو بتاتے رہتے ہیں کہ پہلی صدی اور نواسا رسول حضور کے کندھوں پر سواری کرنا اور اس کا یہ حجت، اس لحاظ سے تو بات غلط نہیں ہے۔ جی السلام علیکم۔ احتجاج تھی کہ واقعہ دہراتے رہے اور لوگوں کو بتاتے رہے، اس حد تک بات کوئی غلط نہیں معلوم ہوتی۔
قرآن مجید سورہ مبارکہ یوسف. لوگ کہتے ہیں قرآن سے ماتم دکھاؤ. آپ لوگ تھکے ہوئے تو نہیں بیٹھے نا؟ لوگ کہتے ہیں قرآن سے ماتم دکھاؤ. لوگ کہتے ہیں قرآن سے یا حسین دکھاؤ. میں ابھی قرآن سے یا حسین دکھاتا ہوں. حضرت یعقوب روزانہ، ایک دن نہیں، محرم میں نہیں، 10 دن نہیں، حضرت یعقوب نے سال ہائے سال روزانہ ماتم کیا ہے. اور کس کا ماتم کیا؟ جس کے زندہ ہونے کا یقین تھا. یہ نہیں کہا، یہ نہیں کہا جائے گا کہ زندہ ہو جاوید کا ماتم نہیں کرتے ہیں. یہ حضرت یوسف زندہ ہے نا. حضرت یعقوب کیا کہہ رہے ہیں؟ حضرت یعقوب روزانہ ایک ہاتھ زانو پر مارتے تھے، ایک ہاتھ سینے پر مارتے تھے، ایک ہاتھ سر پر مارتے تھے، اور سر پر، زانو پر اور سینے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہتے تھے یا صفا علی یوسفا، جسے آپ یا حسین بولتے ہیں. قرآن کی آیت سنا رہا ہوں نا میں آپ کو. یا صفا علی یوسفا، یا صفا علی یوسفا، ہائے میرے یوسف، ہائے میرے یوسف، یا یوسف، یا یوسف. کون؟ جو ابھی زندہ ہیں، جن کے زندہ ہونے کا یقین ہے. اور نہ صرف زانو پر، سینے پر اور سر پہ ہاتھ مارتے تھے حضرت یعقوب، بلکہ وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ، اس کی بعد والی آیت، وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ فَهُوَ قَدِيمٌ. اور اتنا روتے تھے ماتم کرتے ہوئے کہ رو رو کے حضرت یعقوب کی آنکھیں سفید ہو گئیں. ہم مجلس اعضا بغیر قرآن کے استناد کے نہیں کر رہے. تھوڑا سا توجہ میرے ساتھ زیادہ کریں. ہم مجلس اعضا قرآن کے حوالے سے ہٹ کر نہیں کر رہے. قرآن مجید کی 3 آیتیں آپ کی خدمت میں، بلکہ میں اور آپ قرآن کی خدمت میں چلتے ہیں. سب سے پہلے سورہ مبارکہ نساء کے اندر اللہ اعلان کر رہا ہے لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم. ترجمہ محسوس کیجئے گا. اللہ کو پسند نہیں ہے اونچی آواز میں احتجاج کرنا. لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول. اللہ کو پسند نہیں ہے روڈوں پر احتجاج کرنا، شاہراہوں پر ماتم کرنا. توجہ چاہوں گا، پورا ترجمہ سنیں گے جب نتیجہ ملے گا. اللہ کو پسند نہیں ہے اونچی آواز میں کسی کے خلاف بولنا. اللہ کو پسند نہیں ہے مگر قول کے ذریعے الفاظ کسی کے خلاف اونچی آواز میں کہ دور تک آواز جائے، لاؤڈ اسپیکر کا استعمال ہو، شاہراہوں پر جلوس نکلیں. اللہ کو پسند نہیں ہے. لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول. قرآن کہہ رہا لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول. کسی کو برا لگنے والا قول اونچی آواز میں مت بولو. بھائی تھوڑا سا توجہ ہے آپ کی. اللہ کہہ رہا ہے کسی کو برا لگنے والا جملہ اونچی آواز میں مت کہنا. اب اس کو آپ اللہ کے ذریعے سے محسوس کریں گے. یہاں فوراً اللہ نے اللہ کا استثناء لگایا. اللہ کو پسند نہیں ہے روڈوں پر ماتم. اللہ کو پسند نہیں ہے اونچی آواز میں گریا. اللہ کو پسند نہیں ہے کسی کو برا لگنے والا جملہ بولنا. الا من ظلم، مگر جس پر ظلم ہوا ہے. آپ کی توجہات بھرپور ہیں. دیکھیے یہاں الا من ظلم کے بعد اب جتنی چیزوں کی پہلے نفی کی گئی ہے. اللہ کو پسند نہیں ہے مگر اگر ظلم ہوا ہے تو اللہ کو پسند ہے. یہ مجلس محبوب پروردگار ہے، یہ مشیت پروردگار ہے، یہ مرضی پروردگار ہے، یہ رضایت الہی ہے جسے مجلس حسین کہا جاتا ہے. اب اللہ سے پہلے جتنی چیزیں بھی اللہ نے منع کی ہیں وہ سب پلٹیں گی. لا يحب اللہ، اللہ کو پسند نہیں ہے. اگر ظلم ہوا ہے تو اللہ کو پسند ہے. میں قرآن مجید کی اگر فہرست آپ کی خدمت میں بیان کر سکوں کہ اللہ کو کیا کیا چیزیں پسند ہیں اور کیا کیا چیزیں اللہ کو ناپسند ہیں، لیکن مجھے میرے آج کے موضوع کے مطابق اتنا ضرور پتا ہے کہ اللہ کو حسین کا ماتم پسند ہے، اللہ کو حسین کا گریہ پسند ہے، حسین پر ہونے والا گریہ پسند ہے.
اللہ کو یہ سوستانی پسند ہے, اللہ کو یہ نوحہ خانی پسند ہے, اللہ کو یہ روڈ پر جلوس نکالنا پسند ہے, اللہ کو یہ چاراہوں پہ کھڑے ہو کر یا حسین بولنا پسند ہے. اللہ کو پسند ہے. اور نہ صرف یہ کہ اللہ کو پسند ہے بلکہ جہری پسند ہے. اونچی آواز میں بولو, ڈرتے کس بات سے ہو؟ خدائی میری ہے. ماتم کا صدا چلتا رہے گا, رک جائے گی سانسیں بھی تو ماتم نہ رکے گا. لیکن جتوں جتوں تک میری آواز جا رہی ہے, شیعہ بیٹھا ہے, سنت سونا درا بیٹھا, با بسم اللہ تو لے کے سینے بننا تک قرآن میرے ہاتھ میں موجود ہے. قرآن میں کوئی بندہ ایک آیت پیش کر دینا, فرمایا وے ماتم کرنا حرام ہے, شیعہ اج ماتم کرنا چھڑ دے. قرآن میں اللہ نے کدھر ماتم نو حرام, کیونکہ حرام کنو کہیں دن اصول فقہ دا قاعدہ الحرام ما ثابت بدلیل قطعی, حرام اس شے نو کہیں دن جنوں کوئی قرآن دی آیت آ کے حرام قرار دے. قرآن پاک ایک آیت نہیں جدے چلا فرمایا ہوئے ماتم کرنا حرام ہے ناجائز. آیا اللہ نے قرآن میں ماتم دی اجازت دیتی ہے, نوٹ کرو. اللہ دا قرآن میرے ہاتھ میں موجود ہے, کوڑے تے لعنت 6واں پارا پہلی آیت, 6واں پارا پہلی آیت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم وكان الله سميعا عليما. آیت دا ترجمہ, اللہ نہیں پسند کردا اچھی اچھی قول سو دا مظاہرہ کرنا, اللہ نہیں پسند کردا رونا پٹنا, واویلا کرنا, گریبان چاہ کرنا, سر تے مٹیاں پانا, ماتم کرنا. اللہ پسند نہیں کردا الا من ظلم, جتھے کوئی مظلوم ہو جائے خالق پسند کردا ہے. فیصلہ کر لا مسلمانہ, کربلا دے میدان وچ سکینہ دا بابا 3 دن دا بھوکھا تے کسا مظلوم نہیں دنیا تو ٹریا.